السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 18 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر ہم اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام کو ہر حالت میں باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے، تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے شین پر زبر ہے، تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اگر اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو پھر اس حالت میں اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اگر زیر ہو تو پھر باریک ہی پڑھیں گے۔ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا۔ 2 زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا۔ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ نون ساکن ہے، حمزہ متحرک ہے، اور یا مشدد ہے۔ حمزہ متحرک کو ہم یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ بھی ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی
ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، میم وقف لازم کی علامت ہے تو یہاں پر وقف ضرور ضرور کریں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے تو اس لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی نون مشدد ہے اور یہاں بھی نون مشدد ہے تو ان تینوں میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ، یہاں بھی نون مشدد ہے اور یہاں بھی نون مشدد ہے تو ان دونوں میں بھی غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہاں بھی نون مشدد ہے تو اس میں بھی غنہ آنی کر کے پڑھیں گے اور یہاں بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے قاف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو ہم پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آ کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، میم متحرک نون ساکن اور یا مشدد ہے تو میم متحرک کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا تو یہاں پر غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ
اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، ولا یجدون عنہا محیصا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، دو زیر کی تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ جیم حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے، دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ کڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محیطا۔ دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر
ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا صدق اللہ العظیم۔